جی شیوخ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں صرف یہ چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ ہے جو ہمیں بدعات اور خرافات اور شرکیات سے ان سے دور رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے اندر ہی جگہ جنت میں دے انشاءاللہ۔ تو میرا سوال شیخ سرفراز بھائی صاحب سے، جو بخاری شریف کو ہم جو ہے صحیح مطلب کتب میں ہم سمجھتے ہیں، سب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب سمجھتے ہیں، ان میں جو پچھلی بار جب ایک سوال ہوتا اسی کے بارے میں، جو منقطع ایک روایت تھی جس میں ابو لہب کے بارے میں جو وہ کوئی شربت یا وہ کچھ پی رہا تھا، تو میرا صرف یہ ایک صرف سوال ہے کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، جو کچھ ہے اگر ہے بخاری شریف میں منقطع روایت، اور اس میں ہمارا جو یہ ہے کہنا کہ بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد۔ تو یہ میرا سوال ہے شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس روایت کی سند کی تو میں نے تحقیق نہیں کیا ہے، سند کے حوالے سے شیخ کفایت جواب دے دیں گے، لیکن اس روایت کی سند، اگر اس روایت میں جو متن ہے اس متن میں بھی ابو لہب کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے گھر والے میں سے کسی نے خواب دیکھا، وہ گھر والا کون تھا نہ اس کی وضاحت ہے، نہ ہی اس کی وضاحت ہے کہ بھئی وہ خواب جو ہے وہ واقعتاً سچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب کی تصدیق کی ہو۔ تو خواب تو ویسے بھی شریعت کے اندر دلیل نہیں بنتا ہے، اور جو ہے وہ اگر خواب ایک کافر کا ہو تب تو کسی صورت میں وہ دلیل نہیں بنے گا، مسلمان بھی خواب دیکھے تو دلیل نہیں بنتا ہے۔ تو یہ تو متن کا معاملہ ہے، باقی سند کے حوالے سے اگر شیخ کفایت کو جانتے ہو تو بتا دے، سند پر میری تحقیق نہیں ہے۔ کیسی سند ہے شیخ اس کی؟ دیکھیے وہ امام شیخ بخاری، میرا سوال اس کے بارے میں تھا جو وہ ہم معلق بخاری روایت ہے، وہ شریف کو کیسی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کلی طور اس میں صحیح مطلب اسناد ہے، میں بتا رہا ہوں، دیکھیے دیکھیے صحیح بخاری میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری جب کوئی باب باندھتے ہیں اور اس باب کے دلیل کے طور پہ جب کوئی حدیث لے کر کے آتے ہیں نا، تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ باقی امام بخاری تعلیقاً اگر کوئی بات بیان کر دیں یا کوئی اثر بیان کر دیں یا ضمناً کوئی ایک حدیث لے کر کے آ جائیں جس کا ڈائریکٹ باب میں بیان کیے گئے ترجمے سے استدلال کا کوئی تعلق نہ ہوئی، تو اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ صحیح ہے۔ جب یہ کہا اچھا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، تو جو حدیث ہوتی ہے جس کا تعلق باب کے ترجمے سے ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اچھا یہ وضاحت جی کر شیخ دوں میں کفایت۔ سے، صحیح بخاری میں کچھ روایتیں جو معلقات ہیں وہ تو بہرحال صحیح نہیں ہیں جب تک کہ الگ جگہ سے سند سے ثابت نہ ہو جائے، لیکن صحیح بخاری میں کچھ روایتیں ایسی ہیں نا جو مکمل سند کے ساتھ ہیں، لیکن اسی روایت کے ساتھ کوئی حصہ ایسا جڑا ہوتا ہے جس کا سند سے لنک نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلے مثال دے دوں پھر ابو لہب والی روایت پہ آتا ہوں۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت ہے نا جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا معاذ اللہ کہ میں جا کے خودکشی کر لیتا ہوں۔ تو یہ خودکشی کا خیال آنے والی جو بات ہے نا وہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ حصہ جو خودکشی والی بات ہے نا وہ ادراج ہے، اور وہ جو متصل سند ہے جس کے ساتھ ایک لمبی روایت آئی ہے اس کے ساتھ یہ حصہ جڑ کے بعض روات نے بیان کر دیا ہے، لیکن امام بخاری رحم اللہ کا یہ حصہ مقصود نہیں ہے۔ اصل جو سند کے ساتھ جو پارٹ لنک ہے اسی کو بیان کرنا امام بخاری رحم اللہ کا مقصود ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات یہ ہے، مصنف اصل میں یہ روایت مصنف عبدالرزاق میں امام بخاری رحم اللہ کی صحیح بخاری سے پہلے وہ اس کتاب میں موجود ہے، اور امام بخاری رحم اللہ نے اس کو جوں کا تو اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ تو اس روایت میں بھی دو پارٹ ہے، ایک پارٹ ایسا ہے جو پورا سند کے ساتھ لنک ہے، متصل سند، وہ صحیح، اس میں کوئی نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے ساتھ جو یہ حصہ جڑا ہوا نا ابو لہب کا، یہ چین مکمل جو متصل سند ہے اس کے ساتھ یہ حصہ اٹیچ نہیں ہے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بخاری میں جو حدیثیں آتی ہیں ایک تو بغیر سند کی آتی ہیں، اس کی جو سند کے ساتھ ملے گی تو اس کی تحقیق ہوگی صحیح کی صحیح، لیکن جو سند کے ساتھ آتی ہے اس کی بھی ایک قسم ایسی ہے کہ مکمل سند سے کچھ حصہ اٹیچ ہوتا ہے، کچھ حصہ اس سے کٹا ہوتا ہے، تو جو حصہ سند کے ساتھ جڑا ہوا وہی امام بخاری کا مقصود ہوتا ہے، اور جو سند سے کٹا ہوا حصہ ہے، پارٹ ہے، وہ امام بخاری کا مقصود نہیں ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو اٹیچ نہیں تھا سند کے ساتھ اس کو کیوں بیان کر دیا، اس کو کاٹ دیتے، ختم کر دیتے۔ میرے بھائی اگر اس طرح سے امام بخاری بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں نا تو ان کے حافظے پہ کوئی کلام کر دیتا۔ جب ایک روایت پوری محدثین کی دنیا میں مشہور ہے ان الفاظ کے ساتھ، یعنی سند کے ساتھ وہ چلی آ رہی روایت، اب اس روایت کے ساتھ ایک حصہ اٹیچ کر دیا کسی راوی نے، وہ بھی لوگ بیان کر رہے ہیں، اب امام بخاری رحمہ اللہ اگر اس کو چھوڑ دیتے تو ان کے حافظے پر کوئی کلام کر دیتا، یہ دیکھو بھول گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، یہ
تو اس طرح سے بہت ساری باتیں جو ثابت نہیں ہوتی ہیں، وہ محدثین کا اپنا جو ہے طریقہ ہوتا ہے، ان کی وہ دنیا ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس مزاج کو، اس نزاکت کو سمجھتے ہیں. امام ذہبی رحم اللہ میزان الاعتدال میں کچھ چیزیں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ذکر کرنے لائق بات نہیں ہے لیکن اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ لا یستدرک علیہ، کہ مطلب کہ لا یستدرک علیہ یعنی کوئی آدمی مجھ پر نقد نہ کرنے لگ جائے کہ امام ذہبی سے چھوٹ گیا. ایسے امام ابن کثیر رحم اللہ کے بارے میں آپ تعجب کریں گے نا کہ البدایہ والنہایہ میں ایسی خرافات کبھی کبھی کوئی بات لے آتے ہیں. تو امام ذہبی رحم اللہ نے بھی ایک جگہ کہا، ذکر کیا کہ میں یہ باتیں اس لیے لا رہا ہوں کہ تاکہ کوئی تعاقب نہ کر لے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، تاریخ کی بات معلوم نہیں، تو لا کے رد کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی محدثین کبھی کبھی کسی روایت کے ساتھ جڑا ہوا ٹکڑا رہتا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن اسے ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بڑا جو ہے نقد آ جائے گا ان پر، اور پورا ان کا جو ہے جو اسٹیٹس ہے، جو ان کا جو مقام ہے، اس پر کوئی جو ہے انگلی اٹھا سکتا ہے، اس لیے کبھی کبھی یہ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نام دیا ہے الجامع الصحیح المسند، تو کتاب کا جو نام دیا وہ مسند نام دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح سند سے جو چیزیں آئیں گی صحیح سند کے ساتھ، وہی امام بخاری کی کتاب کا اصل حصہ ہے. باقی امام بخاری کی کتاب کے ساتھ جو معلقات ہیں یا جو منقطع روایت ہے یا متصل سند کے ساتھ کچھ چیزیں اور جڑ گئی ہیں جو سند سے پوری طرح سے لنک نہیں ہے، وہ ساری چیزیں مطلب ثانوی درجے کی ہیں، وہ اصل کتاب کا پارٹ نہیں ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کی حدیثوں کی جو درجہ بندی ہوتی ہے، اس سیاق میں جب بھی بات کی جاتی تو اس سے مراد صرف وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو سند کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہیں، متصل سند کے ساتھ، جس کو امام بخاری نے ٹائٹل دیا، نام دیا ہے کہ المسند. جو نام دیا نا، تو اس نام کے وہ نام جن جن روایتوں کو انکلوڈ کرتا ہے وہ اصل میں صحیح بخاری کی بات ہے. تو اس پر الحمدللہ کوئی نقد نہیں، اس پر کوئی جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ جو دوسری روایت ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کا وہ درجہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ابو لہب والی روایت ہے نا، اسی قبیل سے. بلکہ ایک چیز اور بھی واضح کر دوں کہ یہ روایت ابو لہب کے تعلق سے جو بیان کی جاتی ہے نا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر باندی کو آزاد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جہنم میں اسے کچھ پینے کا کوئی شربت وغیرہ کچھ دیا جا رہا تھا، پیو. تو یہ بات غلط ہے، مطلب قطعی طور پر یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواب میں آدمی انہی چیزوں کا ثمرہ یا ثواب دیکھ سکتا ہے جس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں کیا ہو. تو یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ باندی کو آزاد کر دیا، اس کا سورس وہ خواب ہے. لیکن ابو لہب کی جو ریئل لائف ہے، جو زندگی گزار کے گیا ہے اس دھرتی پر، اس زندگی میں اس کو دیکھنے والے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے ایسا کوئی ریکارڈ نہیں درج کیا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر باندی کو آزاد کیا ہو. بلکہ اس کے برعکس جو مورخین ہیں، میری کتاب ہے چھوٹی سی عید میلاد النبی، میری ویب سائٹ پہ اپلوڈ جا کے پڑھ لیجیے، وہاں پہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. اس میں نے یہ روایتیں نقل کی ہے کہ مورخین نے باقاعدہ یہ بات لکھ رکھی ہے کہ ابو لہب نے بہت بعد میں باندی کو آزاد کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد نہیں کیا تھا. یہ غلط بات ہے. تو جو بات کسی نے اپنی ریئل لائف میں کیا ہی نہیں، مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے پا سکتا ہے بھائی؟ جیسے حج کا مسئلہ ہے، جس آدمی نے حج نہیں کیا دنیا سے چلا گیا، میرا بھی پاسپورٹ اٹکا ہوا ہے، میں بھی نہیں جا سکا بڑی کوشش کے باوجود بھی. تو اگر مان لیجیے انتقال ہو گیا، اب حج نہیں کر سکا کوئی، بعد میں کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ ان کو یہ ثواب ملا کیونکہ انہوں نے حج کیا تھا، تو ظاہر سی بات یہ بات جھوٹی ہے. جب جس آدمی نے اپنی ریئل لائف میں، اپنی زندگی میں حج نہیں کیا، تو مرنے کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس نے حج کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ نیت پر ثواب دے دیا، بتایا جائے کہ اس نے حج کیا تھا، اس کی وجہ سے ثواب دیا جا رہا ہے. تو ابو لہب نے جب اپنی ریئل لائف میں، زندگی میں باندی کو آزاد ہی نہیں کیا، تو بھائی وہ مرنے کے بعد کہاں سے وہ ثواب لوٹے گا، کہاں سے اس کو ملے گا؟ تو یہ سب قصے بنے بنائے ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں. جو شیخ کفایت ذکر کر رہے تھے نا، اگر آپ سوال کا جواب دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کا کور دیکھو گے نا، الجامع المسند الصحیح. تو یہ جو کیا دیا ہے، کون سی حدیث، کون سی، جو کن شرائط کی بات کر رہے ہیں؟ جو مسند ہو، یعنی کہ سند والی ہو، جو صحیح حدیثیں ہیں. ہاں، اب جیسے مان لیجئے باب کے اندر، چیپٹر ہیڈنگ کے اندر امام بخاری معلقاً کوئی چیز لا رہے ہیں، یا کوئی مدرج کے طور پر کوئی چیز موجود ہے جو ثابت نہیں ہے، ہاں، تو یہ اس کے بارے میں دعویٰ نہیں ہے. دعویٰ کس چیز کے بارے میں؟ بخاری کے اندر جو مسند، سند والی جو صحیح حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو مرفوع حدیثیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں مل رہی ہے، وہ بات ہو رہی ہے. تو شیخ کفایت نے بتایا جی، تاکہ یہ بات واضح ہو، یہیں سے جواب مل جاتا ہے سوال کا. جی شیخ، کچھ یہ جو عذاب کی بات آ رہی ہے، عذاب کی جو بات آئی ہے،
کہ جو تسلی کی یعنی کہ اس کو شربت وغیرہ، اگر جو دو صورتیں ہیں بھائی، ایک قبر کی، ایک جو ہے جہنم کی، تو یہ کہ جب کیا نام ہے جہنم میں اگر عذاب ہو رہا ہو کسی کو اور اس میں جو ہے اس کو شربت ملے، یہ تو ناممکن سی بات۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ پوری آیت میں ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے، وہم فی العذاب مشترکون، کہ اگر وہ عذاب میں ایک ساتھ ہیں، سب لوگ ساجی ہیں، تب بھی ان کو تسلی نہیں ہوگی۔ بھئی دنیا میں کیسے ہوتا ہے کہ ایک سزا میں اگر کئی لوگ ہو گئے تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، ذرا سی، مطلب چلو میں اکیلا نہیں ہوں، کئی لوگ۔ لیکن وہ جہنم کا جو عذاب ہوگا نا، اس میں کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوگا، تو پھر وہاں میں شربت کہاں سے آ جائے گا؟ اس میں شربت کہاں سے آ جائے گا کہ وہ شربت اس کو دیا جا رہا ہو اور اس کو چوسنے کا مل رہا ہو؟ ایسا فائدہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مشرک ہے، تو مشرک تو کتنا بھی خیر کا عمل کر لے، وہ تو حوام منصورہ ہے، نص قرآنی ہے، یعنی قبر میں کہیں بھی، یعنی مرنے کے بعد پورا سلسلہ چالو ہوا نا، تو کسی بھی عمل کا اس کو اس صورت میں بدلہ ملنا ہی نہیں ہے کہ کوئی نعمت مل سکے، کیونکہ شرک جو ہے سارے اعمال کو جو ہے باطل کر دیتا ہے، اس معنی میں کہ اس پر کوئی نعمت اس کو نہیں ملنی ہے۔ تو اگر کوئی نعمت اس کو مل رہی ہے، جیسا کہ متن میں موجود ہے یہ بات، اور قرآن میں تو ایک دو جگہ نہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، پورا قرآن بھرا پڑا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شرک کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ سے بھی ایسا ہو تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا بالفرض والمحال۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ نص قرآنی اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ بھئی مشرک کو کوئی چیز فائدہ نعمت کی صورت میں نہیں پہنچانے والی ہے، تو جو متن میں یہ بات موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات درست قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جو نص ہے اور حدیثوں میں جو چیز نصاً ثابت ہے، وہ دونوں کے نص اس بات کے مخالف ہیں کہ اس کو کوئی بھی فائدہ ملے، اگر ایسا ہوا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ثابت بھی ہو جائیں تو بھی اس سے 12 ربیع الاول کی میلاد کا عید ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ساری باتیں اگر اپنی جگہ ثابت بھی ہو جائیں تو بھی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید بنا۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ اس کی دینی ہے کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے۔ بھائی ابو لہب نے آزاد کرا دیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کچھ عذاب میں تخفیف ہوتی ہے یا کوئی نعمت دے دی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ملا بھی لی جائے، سب مان لیا جائے تو بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے۔ اس حدیث میں نہ 12 ربیع الاول کا ذکر ہے نہ عید کا ذکر ہے۔ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں 12 ربیع الاول کو عید بنانے کی دلیل لا کر کے دو۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خوشی کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے خوشی منائی، اس دن خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول بننے کے بعد 12 ربیع الاول کو اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہر سال، یا صحابہ نے کیا؟ اس کی دلیل ہم کو چاہیے، اور وہ ابو لہب کی اس پوری بات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی اس سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ جی شیخ، وہ تو جو بھی حسنہ ہے وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ہمیں بتا دیا اور سکھا بھی دیا ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔